بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا ماہ سفر میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں؟ کیا ماہ سفر مصیبتوں اور آفتوں والا مہینہ ہے؟ کیا ماہ سفر میں شادی کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا گناہ ہے؟ کیا ماہ سفر میں سفر پر نکلنے والا نقصان اٹھاتا ہے؟ جانیں ان تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ سفر اسلامی تقویم کی ترتیب کا دوسرا مہینہ ہے جس کا لفظی معنی خالی ہونا ہے۔ عرب زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے اسے سفر المکان یعنی گھروں کو خالی کرنے کا مہینہ کہتے تھے، کیونکہ وہ پے در پہ 3 حرمت والے مہینوں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم کے بعد اس مہینے میں گھروں کو خالی کر کے لڑائی اور قتل و قتال کے لیے میدان جنگ کی طرف نکل پڑتے تھے۔ جنگ و جدل اور قتل و قتال کی وجہ سے بے شمار انسانی قتل ہوتے، گھر ویران ہوتے اور وادیاں برباد ہو جاتی۔ عربوں نے اس بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ کی طرف توجہ دینے، جنگ و جدل سے کنارہ کشی کرنے کی بجائے اس مہینے کو ہی منحوس بلاؤں، مصیبتوں کا مہینہ قرار دے دیا۔ حقیقت میں نہ تو اس مہینے میں نحوست و مصیبت ہے اور نہ ہی یہ بدبختی اور بھوت پریت کا مہینہ ہے، بلکہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے مصائب و آفات میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے دن، مہینے اور دیگر اسباب کو منحوس تصور کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا سفر ولا حامۃ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چھونے سے بیماری دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ اور پرندے سے بدشگونی کا عقیدہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے ماہ سفر میں بلائیں اور آفات اترنے اور جنات کی نزول کا عقیدہ منقرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر و تاثیر میں زمانے کو کوئی دخل نہیں، اس لیے ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اگر ایک شخص اس مہینے میں احکام شرع کا پابند رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے تو یقیناً یہ مہینہ اس کے لیے مبارک ہے۔ اور دوسرا شخص اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، جائز و ناجائز اور حرام و حلال کی تمیز مٹاتا ہے، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، تو اس کی بربادی کے لیے اس کے اپنے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے۔ اپنی شامت اعمال کو ماہ سفر پر ڈالنا نیری جہالت ہے۔ اس کی شرح میں مختلف اقوال ہیں۔ بکثرت شارحین نے یہ قول بھی بیان کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت سے لوگوں میں یہ وہم عام تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر بلاؤں والا مہینہ ہے، تو لا سفر یعنی سفر کوئی چیز نہیں فرما کر ان توہمات کا رد فرما دیا۔ عمدۃ القاری میں ہے کہ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جسے سفر کہا جاتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تب وہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو تکلیف دیتا ہے اور بیمار کر دیتا ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کو باطل فرما دیا۔ فتاوی عالمگیری میں ایسے لوگوں کے بارے میں دریافت کیا گیا جو ماہ سفر میں سفر نہیں کرتے، یعنی سفر کرنا درست نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس مہینے میں اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں، مثلا نکاح کرنا، اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا، اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور کیا اس مہینے میں نحوست ہوتی ہے اور کیا اس مہینے میں کسی کام کے شروع کرنے سے روکا گیا ہے؟ تو جواب ملا کہ ماہ سفر کے بارے میں جو کچھ لوگوں میں مشہور ہے یہ سب کچھ ایسی باتیں ہیں جو اہل نجوم کے ہاں پائی جاتی تھی، جنہیں وہ اس لیے رواج دیتے تھے کہ ان کا وہ قول ثابت ہو سکے جسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے، حالانکہ یہ صاف اور کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ توہمات سے محفوظ فرمائے۔
اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔